بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سورہ قصص کی آیت نمبر 59 اور 60 کا یہ مفہوم ہے، سمجھنے سے، پڑھنے سے، سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن کریم کا انداز بڑا خوبصورت اور پیارا ہے، یعنی یوں کر کے ایک سوال بنا لیں، پھر اس پر یہ آیات جب پڑھیں گے تو معنی اور مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم بستی کو تباہ فرماتا ہے، ہلاک کرتا ہے، تو کیوں کرتا ہے؟ کس وجہ سے اللہ پاک کسی بستی کو ہلاک فرماتا ہے یا تباہ فرماتا ہے؟ اس سلسلہ کے اندر یہ قرآن کریم کا انداز دیکھیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، آپ کا رب، تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا، بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، حتیٰ یہاں تک کہ یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم، یہاں تک کہ ان میں اپنا رسول بھیجے، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں، اس مرکز میں اپنا رسول بھیجے، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرے۔ اور دوسرا فرمایا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب ان کے رہنے والے حد سے آگے بڑھ جائیں۔ دو چیزیں سامنے آ گئیں، ایک تو یہ بات سامنے آ گئی کہ خالق کائنات کسی بھی قوم، کسی بستی کو رب تعالیٰ ایسے ہی ہلاک نہیں کر دیتا کہ بس ایسے ہی اچانک اس کو اٹھایا اور زمین پہ جا کے اس کو پٹک مارا۔ یہ رب کی شان نہیں، یہ رب کی شان کے خلاف ہے ایسا کرے۔ رب فرماتا ہے اس کا پہلا سبب ہم یہ بناتے ہیں کہ اس بستی میں اپنے رسول بھیجتے ہیں، اپنے پیغمبر بھیجتے ہیں، اور وہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ ان کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیم ان کو دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ان تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ بستی اس بات کو مان لے تو پھر ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، پھر ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، پھر ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، پھر ان کے لیے امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اگر اس پیغام کو نہیں مانا، اس آنے والے نبی اور رسول کے پیغام کو نہیں مانا، تو پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اس کو ہلاک کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہاں یہ بستی سے مراد بستی کے در و دیوار نہیں، بستی سے مراد بستی کی بلڈنگیں نہیں، بستی سے مراد بستی کے مکان نہیں، بستی سے مراد بستی کی زمین نہیں۔ فرمایا بستی سے مراد گیا کہ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، کہ بستی سے مراد بستی کے رہنے والے ہیں، کہ جب بستی کے رہنے والے حد سے آگے گزر جاتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، حد سے آگے تجاوز کر جاتے ہیں، حدوں کو توڑ دیتے ہیں، تو پھر خالق کائنات کی گرفت آ جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت ان کو پکڑ لیتا ہے، پھر خالق کائنات پھر اپنی گرفت کے اندر ان کو لے لیتا ہے۔ اور دوسرا، اس کے ساتھ ہی آگے والی آیت کے اندر ایک اور انداز کے ساتھ اس بات کو یہ یوں کر کے واضح کیا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا، جو چیزیں بھی تمہیں دی گئیں، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا یہ سارا دنیا کا سامان ہے، یہ سارا دنیا کا سامان ہے، وَزِينَتُهَا، اور اس کی خوبصورتی ہے، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا، یعنی باعتبار انسان دنیا کے اندر وہ جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے،
وہ دنیا کے باغات ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، آسائشیں ہیں، امن ہے، سکون ہے، جو کچھ بھی وہ دیکھتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کا سامان ہے اور دنیا کی خوبصورتی ہے۔ اور جہاں تک حقیقت ہے فرمایا وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ کہ میری اور آپ کی نظر کے اندر جو کچھ دنیا کے انعامات آئے، جو ہماری نظر کے اندر نہ جانے کہاں تک وسیع تھے کہ بس جی یہی سکون ہے، گاڑی مل گئی، مکان مل گیا، آسائش مل گئی، سکون مل گئی، یہ بہت کچھ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں، وما عند اللہ خیر، جو کچھ میرے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جس کو تم دنیا کا سامان سمجھ رہے ہو اور جس کو تم حرف آخر سمجھ رہے ہو، یہ مٹ جانے والا ہے، یہ فنا ہو جانے والا ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ جو کچھ میں نے اپنے پاس رکھا ہے وہ ابدی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور وہ بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی پتہ کیا چلا کہ مجھے اور آپ کو اگرچہ یہ انداز کفار سے خطاب کیا گیا، لیکن ان کے خطاب کے ساتھ یہ اہل ایمان کو بھی یہی پیغام دیا گیا ہے کہ اپنی نظر صرف ظاہری دنیا تک نہ رکھ لینا، اسی کو اپنا سارا کچھ نہ سمجھ لینا، اسی کے اوپر اپنا مکمل طور پہ ہاتھ سے ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہ جانا کہ بس مل گیا تو یہی کچھ ہے۔ نہ، نظر آگے کی طرف رکھو، نظر آگے کی طرف رکھو کہ مالک نے آگے والے انعامات کون کون سے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی رب تعالیٰ نے فرمایا یہ سامان بھی ہے اور یہ تھوڑا ہے، یہ مٹ جانے والا ہے، اخروی جو انعامات ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا صحیح فہم اور ادراک اللہ پاک عطا فرمائے۔